اسلامیات کے پیپر میں زیادہ تر کینڈیڈیٹس کے فیل ہونے کی وجوہات ہم نے ایگزامنر کے کمنٹس والے سیکشن میں ڈسکس کیے۔ اس پیپر میں بہت کم طلباء اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ زیادہ تر طلباء اس پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ ریفرنسز کا کوٹ نہ کرنا اور معیاری کتب کا مطالعہ نہ کرنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایسی کتابوں کا تذکرہ کریں گے جن کے پڑھنے سے نہ صرف آپ اپنے جوابات کو ریلیونٹ بنا سکتے ہیں بلکہ اچھے مارکس بھی حاصل کر سکیں گے۔ ان میں سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ اسلام اینڈ اٹس میننگ ہے، جو کہ خورشید احمد نے لکھی ہے۔ اس میں اسلام کے حوالے سے تمام تر معلومات فراہم کیے گئے ہیں۔ اہم نکات میں سے پہلا جو نقطہ ہے جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ بلیفس اینڈ ویلیو سسٹم کا نقطہ ہے، یعنی اسلام کے اندر بلیف اینڈ ویلیو سسٹم کیا ہیں اور ان کے پرنسپلز کیا ہیں۔ دوسرا نقطہ سوشل پرنسپلز کے حوالے سے ہے، یعنی معاشرے کے اندر انصاف کیسے قائم کرنا ہے، ثقافتی ادارے کون سے ہیں اور بحیثیت مسلمان ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور رول کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ کانسیپٹ آف ورشپ ہے، یعنی اسلام میں عبادت کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا امپورٹنس ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے حوالے سے کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اسلام میں اور ان کے امپورٹنس کیا ہیں۔ چوتھا نقطہ وومن ان اسلام، یعنی اسلام میں ایک خاتون کا سٹیٹس کیا ہے، خواتین کے حقوق کیا ہیں اور خواتین کے بارے میں اسلام میں کیا تعلیمات موجود ہیں۔ پانچواں نقطہ پولیٹیکل تھیوری اینڈ اکنامک آرڈر کے حوالے سے ہے، یعنی اسلامی تعلیمات میں سیاست کا کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اکنامک آرڈر کیا ہے اسلام کے اندر، اکانومی کو کیسے امپروو کیا جائے اور اکنامک فریم ورک کیا ہے۔ دوسری جو کتاب ہے وہ ہے کورنگ اسلام، یہ ایڈورڈ سیڈ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے ویسٹرن میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف اس کو ایکسپوز کیا ہے، یعنی ویسٹرن میڈیا کے اندر اسلام کے خلاف ایک تعصب پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے جو اصل تعلیمات ہیں ان کو چھپاتے ہیں اور اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے، یہ بات کبھی آپ ویسٹرن میڈیا سے نہیں سنیں گے، بلکہ جہاں بھی جنگ ہے، جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، وہ اس کو اسلام کے ساتھ ایک سازش کے تحت لنک کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ فالس پروپیگنڈا اباؤٹ مڈل ایسٹ۔ مڈل ایسٹ کے اندر بہت ساری جنگیں ہو رہی ہیں جو کہ یا تو آئل پولیٹکس کی وجہ سے ہیں یا پھر جغرافک سچویشن کی وجہ سے، لیکن زیادہ تر مسلم ممالک ہونے کی وجہ سے وہ ان جنگوں کو بھی اسلام کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ تیسرا جو کانسیپٹ انہوں نے اس بک میں بتایا ہے وہ ہے اسلام کا مونولیتھک ویو، جو کہ ویسٹرن میڈیا شو کرتا ہے، یعنی اسلام ماڈرن ورلڈ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، اسلام کے اندر ڈائیورسٹی نہیں ہے، وہ ایک مونولیتھک ریلیجن ہے۔ تو اس پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسلام کے بارے میں پازیٹیو سوچ نہیں رکھتے، کیونکہ جو پولیٹیکل ریالٹی ہے دنیا بھر میں اس کو میڈیا شیپ کرتا ہے، اور ویسٹرن میڈیا اسلام کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے اور پھر لوگوں کے اذہان میں اسلام کا وہی امیج بیٹھ جاتا ہے جو ویسٹرن میڈیا ڈیولپ کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر جو ویسٹرن میڈیا کا ایکچول فیس ہے، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس کو ریویل کیا ہے۔ تیسری جو کتاب ہے وہ ہے فیئر آف اے مسلم پلینٹ، جو کہ ارسلان افتخار نے لکھی ہے۔ اس کے اندر جو گلوبل اسلاموفوبیا ہے کہ کیسے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا، اسلام کے خوف کو پھیلایا جا رہا ہے، اور انہوں نے
اس کی وجوہات میں یہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس پہ جو کام کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کو پھیلانے میں وہ ہیں وائٹ سپریمیسسٹ، یعنی جو ویسٹرن وائٹ سپریمیسسٹ ہیں، ان کو یہ خوف ہے کہ مسلمان ان کو ریپلیس کریں گے، اور وہ ایک تھیوری کا سہارا لیتے ہیں جس کو وہ گریٹ ریپلیسمنٹ کہتے ہیں، یعنی ویسٹرن ورلڈ میں باہر سے زیادہ لوگ آئیں گے اسپیشلی مسلمان، اور وہ ہمیں ریپلیس کر دیں گے اور ہمارا وجود ختم ہوگا۔ تو وہ اس کو بیس بنا کے مسلمانوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کے دل میں مسلمانوں کا خوف بٹھاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور چوتھا جو نقطہ ہے اس کتاب میں وہ ہے اینٹی مسلم پالیسیز، یعنی اسی خوف کی وجہ سے پھر جو ممالک ہیں وہ جب پالیسیز بناتے ہیں تو وہ پالیسیز اینٹی مسلم پالیسیز ہوتی ہیں، یعنی مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جاتی، مسلمانوں کو رائٹس نہیں دیا جاتا، مسلمانوں کو عبادت کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ اور جب یہ پالیسیز کے اندر مسلمانوں کے خلاف یہ تعصب ہوتا ہے تو پھر لوگ بھی مسلمانوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر یہ جو اسلاموفوبیا کی لعنت ہے وہ پھیل جاتی ہے۔